سال میں ایک دفعہ وینس نے 9th اینگل پر سے گزرنا ہوتا ہے 24-25 دنوں کے لیے، جس سے بوسٹر ملتا ہے۔ سیٹرن پچھلے 30 سال میں پہلی دفعہ آپ کے کیریئر اینگل پر 2.5 سال کے لیے ٹرانزٹ کرے گا۔ اس سال اور اگلے 2.5 سال تک سیٹرن کو اپنے کیریئر اینگل پر دیکھ لیں گے۔ اس طرح کی کیریئر سچویشن دوبارہ 30 سال تک انہیں نہیں ملے گا۔ السلام علیکم کینسیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فروری کے دوسرے ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ایونٹس اور ان کے آپ کی ذات پر امپیکٹس۔ 2 ایونٹس ہیں 9 فروری سے لے کر 15 فروری کے درمیان، دونوں ہی انتہائی افیکٹو ہیں، اثر انداز ہوں گے۔ پہلی بات 10 فروری کو وینس آپ کے لیے 9th اینگل پر اپیئر ہوگا۔ تمام خدشات، تمام شکوک، تمام طرح کی کمپلینز رشتہ داری کی ختم ہوں گی، اسپیشلی ود دا لو ونز۔ لیکن کمپلین صرف لو ون سے نہیں، دوستی میں، سوشل کنیکشنز میں، کولیگز کے ساتھ یا پھر کو ورکرز کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی جو آپ کی شکایات تھیں وہ آپ کے دل میں طمانینت کی وجہ سے، فریشنس کی وجہ سے، ایکسٹرا ایموشنل کنڈیشنز کی وجہ سے ریزالو ہوں گی۔ آپ شکایت سے ہٹیں گے اینڈ چیزوں کو لائٹ لیں گے اور ناراضگیاں دور کریں گے۔ اس سے آپ کو فورس آف لائف بھی ملے گی۔ جتنے زیادہ جذبات اتنے ہی لائف میں آپ زیادہ ان ہوں گے۔ کم جذبات آپ کو آئسولیٹڈ کرتے ہیں۔ جتنے تنہائی پسند لوگ آپ دیکھیں گے ان کی جذباتی کیفیت ایک ہی سیلف سینٹرڈ ہو کر گھومتی رہتی ہے، وہ کسی ایک مشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جتنے ایکسٹرا ایموشنز والے لوگ ہوتے ہیں وہ کھانوں کو پسند کرتے ہیں، لباس کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انہیں جذباتی حد تک پسند کرتے ہیں، رشتوں کو وقت دیتے ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام مذہبی نوعیت کے، فیملی نوعیت کے، دیگر انٹرٹینمنٹ نوعیت کے، کریٹیو نوعیت کے، کیلکولیٹو نوعیت کے، فیوچر پلاننگ، سب ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جذبات ہیں جو انسان کو کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ادروائز کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے، لیٹ سے ایج گروپ کی وجہ سے جب جذبات کم ہوتے ہیں تو وہ بندہ زیادہ تر ایک کمرے میں جو اس نے پہلے کر لیا ہوتا ہے بس اسی کی یادوں میں مبتلا رہتا ہے، تو دیٹ مینز فورس آف لائف کم ہوتی ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ سال میں ایک دفعہ وینس نے 9th اینگل پر سے گزرنا ہوتا ہے 24-25 دنوں کے لیے، جس سے بوسٹر ملتا ہے ہارٹ ایموشنز، مائنڈ ایموشنز اینڈ اسپرچول ایموشنز کو، جس کی وجہ سے آپ لاپرواہی سے باز آتے ہیں، وقت کے ضیاع سے باز آتے ہیں، نان پروفیٹیبل پلاننگ سے باز آتے ہیں، اینڈ اٹ از ایکسپیکٹڈ آن 10th آف فیب کہ آپ نئی طرز کی پلاننگ کریں گے اور اس پلاننگ کا اثر اگلے کچھ دنوں میں آپ کی زندگی میں عزت اور وقار کی شکل میں میسر آئے گا۔ ایک اور خبر ہے، آپ کے لیے مرکری بھی 9th اینگل پر ہے، تو اٹ مینز اٹ از ناٹ دا امپیکٹ آف اونلی یور ایموشنز، اٹ از آلسو امپیکٹ آف یور مائنڈ پریزنس۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ جذباتی طور پر قربانیاں ہی دیتے چلے جا رہے ہیں، آپ جذباتی طور پر ایکسٹرا مصروفیت ہی اختیار کرتے جا رہے ہیں، آپ جذباتی طور پر خام خواہ خوش رہ پا رہے ہیں اور جیب خالی ہے یا جھولیاں خالی ہیں۔ مرکری کی اپیرنس جو 6 فروری کو آپ کے لیے 9th اینگل پر ہوئی تھی، وہ آپ کو پریزنس آف مائنڈ، ایکوریسی، پلاننگ، پروفٹس، ریوارڈز، بینکنگ، کریٹیو، کمیونیکیٹیو، اس طرح کی فیسلٹیز دے گی۔ دیٹ مینز جذبات اور حقیقت دونوں آپس میں مرج ہو کر آپ کی زندگی میں نیا طرز پیدا کریں گی، نیو اسٹائل آف لائف یا new trends of your performances with extra rewards,
with easy and silky path, with peace and pleasure, without any damage. So it is an ideal condition by Western astrology for the Cancerians to prepare for the big missions, the missions of life. ایک اور خبر سنیے. سورج اس وقت آپ کے 8th اینگل پر ہے, یہ اس کا آخری ہفتہ ہے 8th اینگل پر. اگلے ہفتے یہ بھی 9th اینگل پر آ جائے گا. میں نے ویسے یہ تو ویکلی ویڈیو ہے, اس میں تو میں نے ابھی تک وینس جو نیا ایونٹ تھا اس کا ذکر کیا, اور مرکری جو 6 فروری کو ہو چکا اس کا ذکر کیا. لیکن جو میں نے منتھلی ویڈیو, میرا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے آسک حارث اعظمی کے نام سے, اس پر میں نے پوزیشن آف مرکری بھی ڈیفائن کیا ہے, پوزیشن آف وینس بھی ڈیفائن کیا ہے, سولر ایکلپس کو بھی ڈیفائن کیا ہے, 17 فروری کو وہ ہوگا. رمضان المبارک کا آغاز اس کو بھی ڈیفائن کیا ہے, سورج کے نئے اینگل پر آنے کو بھی ڈیفائن کیا ہے, مرکری کی ریٹروگریشن کو بھی ڈیفائن کیا ہے. مطلب میں نے پورے فروری کے جتنے بھی ایونٹس تھے ان کی تشریح منتھلی ویڈیو میں آسک حارث اعظمی پر لوڈ کر دی ہے. آپ ایک نظر دیکھ لیں گے تو آپ کو پورے مہینے کا پتہ چل جائے گا. ابھی میں اس ویڈیو میں صرف 2 ایونٹس کو کور کروں گا, اینڈ جو منتھلی ویڈیو ہے اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا, آپ کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا, آپ ایزی ہو کر اسے دیکھ سکتے ہیں. اب دوسرا بڑا ایونٹ سنیے جو 14 فروری کو ہوگا, دیٹ از میجر, اینڈ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیٹ بگ ون. سیٹرن پچھلے 30 سال میں پہلی دفعہ آپ کے کیریئر اینگل پر 2.5 سال کے لیے ٹرانزٹ کرے گا. اینڈ سیٹرن از اے پلانٹ آف سم میجر چینجز جسے آپ اگنور نہیں کر پائیں گے. اور جو کینسیرینز اس سال اور اگلے 2.5 سال تک سیٹرن کو اپنے کیریئر اینگل پر دیکھ لیں گے, اس طرح کی کیریئر سچویشن دوبارہ 30 سال تک انہیں نہیں ملے گی. شاید دوبارہ سیٹرن کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں بھی دنیا میں موجود نہ ہوں, کیونکہ اب دوبارہ 2056 میں جا کر سیٹرن 10th اینگل پر سے گزرے گا. تو آپ کو ابھی یہ لاسٹ آپشن ہے اپنے کیریئر میں میکسیمائز ہونے کا. دا رائل اسٹینڈرڈز ان یور سورس آف انکم, by your presence of mind, by your intuitions, by your judgmental abilities, by your plannings, and by the blessings. So do your maximum. The support of time, the support of your nature, the support of your skills, the support of your otherwise جو مرکری وینس اینڈ سن آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ سب یکسر میسر ہے آپ کو اس وقت 14 فروری سے. اپنے قوانین زندگی آپ نے بنانے ہیں, قوانین ذریعہ معاش آپ کو بنانے ہیں, اخراجات کیسے کرنے ہیں, آسائشیں کیسے حاصل کرنی ہیں, اولاد کی فیوچر پلاننگ کے لیے آپ کو کن ایسٹس کو یوز کرنا ہے, عزت اور وقار کے لیے کیا کرنا ہے, یہی صحیح ٹائم ہے. اینڈ بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر میرا یہی کام تھا کہ آپ کو ان نعمتوں سے آگاہ کیا جائے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں پر آپ کے لیے اچھا وقت پروڈیوس کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سورج کو دیکھ پاتے ہیں, آپ چاند کو دیکھ پاتے ہیں, آپ کو اسٹرالوجر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سورج آ گیا ہے تو کیا کرے گا. آپ کو خود ہی پتہ ہے اجالا ہو جائے گا, رستے دکھیں گے, انرجی آئے گی, ہیٹ ملے گی, توانائی ملے گی, آپ کاموں پہ نکل جاتے ہیں. آپ اسٹرالوجر سے تو نہیں پوچھتے کہ سورج کب آئے گا, آپ کو خود پتہ ہے. چاند کا بھی کسی حد تک پتہ ہے, لیکن باقی جو 5 پلینٹس آپ کے سولر سسٹم میں کام کر رہے ہیں, آپ اسے کیونکہ دیکھ نہیں پاتے تو آپ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہیں بھی نہیں, جبکہ وہ ہیں. اس سولر سسٹم میں سیٹرن ہے, جوپیٹر ہے, مارس ہے, مرکری ہے, وینس ہے, سن, مون ہے. سو ان سبھی پلینٹس پر اگر آپ نظر رکھ کر بہار کو سمجھ کر, صلاحیتوں کو سمجھ کر فیصلہ کریں گے تو آپ کی نالج 7 سٹار لیول پر ہوگی. ابھی 2 سٹار نالج ہوتی ہے چاند اور سورج. سو اس بات کو سمجھیے. سو دا لاسٹ لائن, سیٹرن ان یور 10th اینگل مینز آپ کی ضرورتیں, آپ کی خواہشیں, آپ کے وراثتی معاملات سب سالو ہونے لگیں گے.
جو جھگڑے چل رہے ہیں وراثت میں، جائیداد میں، آپ کو حق نہیں دیا جا رہا، جو قانونی پیچیدگیاں چل رہی ہیں، جو فیملی میں الجھنیں چل رہی ہیں، یہ سب ریزالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کا ابھی ڈائریکٹ امپیکٹ 24 جولائی تک سسٹین کرے گا۔ اس سال پھر 24 جولائی کو سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا، تو وہ فیسلٹیز جو سیٹرن کے عوض ہمیں ملنی ہے وہ 24 جولائی تک ہی اویلیبل ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ کافی لمبا ٹائم ہے، ابھی تو فروری چل رہا ہے، ابھی 5 مہینے باقی ہیں۔ سو کوشش کریے اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کر کے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریے، فائنینس اچیو کریے، فیملی یونٹی کو انجوائے کریے، ہیلتھ کرائسس کو ریپیئر کریے، رسک لیجئے، کیریئر ڈیولپمنٹ کے کام کیجئے، ملٹی ٹاسکنگ کیجئے، انجوائے کیجئے، اسپرچول بلیوز حاصل کیجئے، اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے بنائیے، اولاد کے فیوچر کی پلاننگ ابھی سے شروع کر سکتے ہیں، اپنے اندر ٹھہراؤ لانے کی بھی کوشش کریے، زگ زیگ پلانز کو ہٹا دیجئے، وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ امید ہے میری یہ ویکلی ویڈیو ان 2 ایونٹس کو ڈیفائن کرنے میں، وینس کا آپ کے 10th اینگل پر آنا، وینس کا آپ کے 9th اینگل پر آنا اور سیٹرن کا آپ کے 10th اینگل پر آنا، اسے سمجھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر اس نالج سے آپ اپنے پلانز کو سیدھا کرنے میں، اپنی کمپلینس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بٹ اگر آپ ایک زیادہ ہی الجھے ہوئے کینسیرین ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، غمگین ہیں، بیمار ہیں، یا پھر ادروائز آپ کی کچھ شکایات ہیں سسٹم سے، فیملی سے، تو کوشش کیجئے کہ سورہ شمس کی تلاوت ضرور کریے۔ کوشش کریں کہ روبی 10 کیرٹ کا ضرور پہنیں۔ یہ 2 ایسی ریمیڈیز ہیں جو آپ کی کمزور سائیڈ آف لائف کو، کمزور سائیڈ آف ٹائم بیہیویئر کو، کمزور سائیڈ آف یور اسکلز کو ریپیئر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ پھر بھی کچھ کمی رہے، آپ کو لگے کہ روبی بھی پہن لیا اینڈ دیگر ریمیڈیز بھی پرفارم کر لی، ان چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی، تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے۔ یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے۔ کینسیرینز ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کینسیرینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ منتھلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آسک حارث اعظمی والے چینل پر آپ جا سکتے ہیں، وہاں آپ کو اور تفصیل مل جائے گی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔